تو وہی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری شریعت جو ہے ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ ہر زمانے کے ساتھ چلتی ہے، اور قرۂ ارض پر کسی بھی قوم، کوئی بھی رسم و رواج رکھنے والی قوم ہو، کوئی بھی زبان رکھنے والی قوم ہو، کوئی بھی تہذیب رکھنے والی قوم ہو، اور ان سب کی یکساں طور پر رہنمائی کرتی ہے، نہ کسی زبان کی قید ہے اور نہ کسی زمانے کی قید ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ جس طرح ہمارے لیے یہ شریعت ہے، اسی طرح افریقہ کے اندر رہنے والے وہ گنوار قسم کے لوگ، ان کے لیے بھی یہی شریعت ہے، اور جس طرح دیہاتوں کے اندر رہنے والے ان پڑھ قسم کے لوگوں کے لیے یہ شریعت رہنما ہے اور ان کے لیے ہادی ہے، اسی طرح لکھے پڑھے سمجھدار لوگوں کے لیے بھی یہی قرآن پاک، یہی شریعت کیا ہے؟ رہنما ہے، اور اسی شریعت کے احکام کے وہ مکلف۔ اب ظاہر ہے ہر ایک شخص کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی، اقوام دوسری اقوام سے الگ تہذیب رکھتی ہے، سوچ رکھتی ہے، فکر رکھتی ہے۔ پاکستانی جس زبان سے، جس انداز سے سمجھائے جا سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے وہی انداز افریقہ کے لوگ سمجھ جائے، امریکہ کے لوگ سمجھ جائے، برطانیہ اور کسی اور ملک کے لوگ سمجھ جائیں۔ بات ہم وہی کریں گے جو یہاں کی جاتی ہے، بات وہی ہوگی جو یہاں کی جاتی ہے، وہی بات امریکہ میں کی جائے گی، وہی بات جو ہے برطانیہ میں کی جائے گی، وہی بات کسی اور ملک میں کی جائے گی، لیکن انداز الگ الگ ہوں گے، زبان الگ ہوگی، اصطلاحات الگ ہوں گے۔ ہم ایک چیز کو ایک نام سے پکارتے ہیں، وہ لوگ اسی چیز کو دوسرے نام سے پکارتے ہیں۔ اب اگر وہ چیز سامنے ہوگی تو ہم اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر وہ سامنے نہ ہوگی تو پھر اس چیز کا نام لینا پڑے گا اور سامنے والے کو سمجھانا ہوگا۔ جس بنا پر، جس بنیاد پر وہ آپ کے ساتھ بات کرے گا، اسی بنیاد پر آپ کو بات کرنی ہوگی۔ تو یہ چیزیں اب ظاہر ہے، نماز ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ دور نبوی میں جو نماز تھی وہ آج بھی ہے۔ کوئی دیہاتی گنوار نماز پڑھتا ہے بالکل اس طریقے پر پڑھے گا جس طرح ایک عالم، ایک مفتی اور ایک جو ہے لکھا پڑھا انسان، اس میں کوئی تبدیلی کسی کے لیے نہیں۔ یہی معاملات زکوٰۃ کے ہیں، یہی بات روزے سے متعلق ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ یہی حالت حج کی ہے۔ اب کوئی حج کہاں سے بھی کر رہا ہو، کہیں سے بھی وہ آ رہا ہو، لیکن وہ وہی فرائض، وہی واجبات اور وہی سنن وغیرہ کا اہتمام کرے گا جو مکہ کے لوگ کرتے ہیں، جو مدینہ کے لوگ کرتے ہیں، جو یہاں کے لوگ کرتے ہیں۔ جو مشرق والے کرتے ہیں وہی مغرب والے کریں گے، جو جنوب والے کرتے ہیں وہی شمال والے کریں گے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اصطلاحات بھی اکثر اور بیشتر ایک ہی ہے۔ دنیا کی کسی بھی زبان میں نماز کو نماز ہی کہا جاتا ہے، صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ آپ کسی انگریز کو کہہ دے صلاۃ، وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ وہ بعض اصطلاحات میں فرق ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کوئی وہ نماز کو بعینی ہی نماز ہمیشہ کے لیے ہر کوئی کہتا ہو سکتا ہے ان کے نزدیک نماز کا کوئی اور نام ہو، زکوٰۃ کا کوئی اور نام ہو، حج کا کوئی اور نام ہو۔ اس طرح عبادات کی جو ذیلی چیزیں ہیں، فروعی چیزیں ہیں، ان کے الگ الگ نام ہو، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن نوعیت سب کی ایک ہوگی۔ وہ نماز کو کچھ بھی کہے لیکن ہوگی یہی۔ زکوٰۃ کو وہ کوئی بھی نام دے دے لیکن ہوگی یہی۔ روزے کا وہ کوئی بھی نام رکھے لیکن ہوگا یہی معاملہ حج کا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ اب فرق کہاں آتا ہے، تبدیلیاں کہاں آتی ہیں؟ معاشرے میں، سماج میں، معیشت میں، تجارت میں اور سیاسی قوانین میں۔ اب یہ چیزیں بڑی اہمیت کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ جائیں اور ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہم علی وجہ البصیرت ہو کر دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ اگر آپ علی وجہ البصیرت نہیں ہوں گے تو آپ کسی کو سمجھا بھی نہیں سکیں گے۔
اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہماری شریعت کا 2/3 حصہ، بلکہ اگر 4 حصوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصہ وہ عبادات سے متعلق ہے، باقی 3 حصے، 3 ربع وہ معاملات سے متعلق ہے، اجتماعیت سے متعلق ہے۔ معاملات لازمی نہیں ہے، اجتماعیت ہے، معاشرت ہے، یہ لازمی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کو سمجھ جائیں تو پہلے ہمیں معاشرہ کو سمجھنا پڑے گا۔ معاشرے کو سمجھنے کے بعد پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اس کو قائم و دائم رکھنے کی کوشش کی جائے، تدبیر کی جائے۔ اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو شریعت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ تو جس طرح ہم ایک بچے کو نماز سکھاتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے، زکوٰۃ کے مسائل سکھاتے ہیں، ہمارا فرض ہے، روزی کی دعوت دیتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے، اور اس طرح حج وغیرہ کی باتیں لوگوں کو بتلاتے ہیں، ان کے فضائل بتاتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ تو اس طرح نکاح کی دعوت دینا یہ بھی کیا ہے؟ شرعی حکم ہے، ہمارے لیے لازمی ہے۔ سود کے خلاف آواز اٹھانا یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ لازمی ہے۔ اب جب سود کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے تو سامنے والا آدمی کہے گا کہ بھئی اگر سود میں نہ کروں تو میں کس طرح کاروبار کروں؟ تو پھر وہ صحیح کاروبار جو شریعت کے مطابق ہو ان کو بتانا یہ ہمارا فریضہ ہو۔ کیا ہوگا بھئی؟ فریضہ۔ اگر ہم اس بنیاد پر اس دین کو سمجھ جائیں گے تو یہ دین جو ہم کہتے ہیں نا، یہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن ہم جس دین کو لیے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ دین، اس دین کی حالت یہ ہے کہ روڈ تک بھی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا بھائی۔ مارکیٹ میں آپ جائیں گے حیران رہ جائیں گے، بہت بڑے مفتی، بڑے علامۃ القہر والغضب ہوں گے، لیکن ایک چھوٹے سے دکاندار کے ساتھ وہ بیع و شراء نہیں کر سکتا، اور وہ بالکل آرام سے جو ہے نا 100 روپے والی چیز کو 150 روپے بیچ دیتا ہے۔ اور بعض لوگ تو خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولوی آ گئے، اب ان کو لوٹنا ہے، کس طرح بھی لوٹنا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو بھائی دیکھیں، یہی حالت اگر ہم جرگے میں بیٹھ جائیں، قومی جرگے ہوتے ہیں نا، یہ مشران ملت جہاں جمع ہو جاتے ہیں، خصوصاً ہماری پختون برادری میں لوگ جرگوں کے ذریعے سے فیصلے کرواتے ہیں۔ وہاں جو بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ نام لکھ بھی نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن جب وہ جرگے میں بیٹھتے ہیں تو وہ اصول اور وہ باتیں بتاتے ہیں کہ ایک مولوی کیا ہے، ایک بڑا قاضی بھی حیران رہ جاتا ہے یہ کس طرح فیصلہ کر رہا ہے، نہ پھر اس کو جھٹلا سکتا ہے، نہ اس کو غلط کہہ سکتا ہے، نہ اس کو صحیح کہہ سکتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ فقط یہی ہے کہ ہم اسلام کے معاشرتی زندگی سے بے خبر ہیں، اسلام کی معاشی زندگی سے بے خبر ہے، اسلام کی سیاسی زندگی سے بے خبر ہے۔ آج آپ دیکھیں اس معاملے کو بھی ہم حل نہیں کر سکیں کہ اسلام میں جمہوریت ہے کہ نہیں۔ آپ جمہوریت کو سرچ کر دیں، ہزاروں علماء ملیں گے وہ کہیں گے کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، ہزاروں ملیں گے وہ کہیں گے کہ جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ کیا کریں؟ آج تک ہم اس فیصلے کو بھی صحیح طرح نمٹا نہ سکے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان چیزوں کو سمجھنے سے پہلے شریعت کے مزاج کو سمجھنا ہے۔ شریعت کے مزاج کیا ہے، شریعت کے اصول کیا ہے، اجتماعی زندگی کے لیے، معاشی زندگی کے لیے، معاشرتی زندگی کے لیے اسلام کے اصول کیا ہے۔ اگر وہ اصول آپ کو ازبر ہیں اور اچھی طرح آپ اس کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ ان تمام نظاموں کا اچھی طرح جائزہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کا حکم بھی بیان کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے، اس کی کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط۔ تو صرف اس لیے کہ بھئی یہ ایک اجنبی اصطلاح ہے اور اجنبی اصطلاح کی وجہ سے آپ کسی کے اوپر حکم لگاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بھئی پہلے سمجھنا ہوگا اصطلاحات، لا مشاحۃ فی الاصطلاحات، آپ مشہور چیزیں کہ اصطلاحات کے اندر نہ کوئی تنگی ہے اور نہ اس کے اندر کوئی جھگڑا۔ اب بعض لوگ جو ہے نا اس کو ڈیسک کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو تپائی کہتے ہیں۔ بھائی ڈیسک کو، تپائی کو، مزداق دونوں کا تو ایک اصطلاح میں فرق ہے۔ بھائی سمجھ گئے؟ کوئی ٹوپی کہتے ہیں، کوئی کیپ کہتے ہیں، بھائی مرضی ہے،
اصطلاح میں فرق ہے، سمجھ گئے؟ ہماری پشتون برادری میں، ہماری اپنی زبان میں ہم جو ہے نا ایک چیز کو ایک نام دیتے ہیں، اور یہی ہمارے پختون دوسرے علاقے کے لوگ اس کو دوسرا نام دیتے ہیں۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ تم کافر ہو گئے نام بدلنے کی وجہ سے؟ نہیں بھائی، ایک چیز تو ایک ہے نا، چیز تو ایک ہے، نام کا فرق ہے۔ یہی اسی سے زبانیں وجود میں آتی ہیں، کوئی کون سی زبان بولے، کون سی زبان بولے، الفاظ کا کوئی وہ نہیں، اصل چیز مصداق کا ہے۔ تو آپ مصداق کو بولے، کوئی لفظ انگریز استعمال کر رہا ہو یا مسلمان استعمال کر رہا ہو، اس استعمال کو نہ دیکھے، لفظ کو نہ دیکھے، آپ اس لفظ کے مصداق کو دیکھے۔ اس لفظ کا مصداق کیا ہے؟ اس لفظ سے جو مراد لیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اگر وہ صحیح ہے، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے تو صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو کہہ دو غلط ہے، اگرچہ اس کے اوپر بہترین لکھا ہوا ہو، حلال لکھا جاتا ہے نا آج کل، ہر قسم کی چیز کے اوپر لکھا حلال، تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ ہاں، بہت سارے مصنوعات اس دور میں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، وہ چیزیں پروڈکٹ کرتی ہے، تیار کرتی ہیں، اور باقاعدہ اس کے اوپر لیبل لگاتے ہیں حلال کی۔ لیکن جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ چیز حلال نہیں ہے، علم یقینی آپ کو حاصل ہو جائے کہ یہ چیز حلال نہیں ہے، تو اس کے اوپر لکھنے کی وجہ سے حلال ہو جائے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ لہذا لفظ کو نہیں، نیچے مصداق کو دیکھنا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے پھر کیا لگانا ہے؟ حکم لگانا ہے۔ یہی معاملات چونکہ میں نے بتلا دیا، ہماری شریعت 4 حصوں پر تقسیم کی جائے تو 3 حصے معاشرت سے متعلق ہے، اجتماعیت سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق ہے، اور ایک ہی حصہ عبادت سے متعلق ہے۔ اور اس کی واضح مثال ہماری ہدایہ ہے۔ یہ صاحب ہدایہ نے عجیب کام کیا، 4 جلدوں میں لکھ دیا اور بتلا دیا کہ شریعت کی یہ 4 حصے۔ پہلے جلد عبادت سے متعلق ہے، سادسی تک پہنچ جاؤ تو ایک حصے سے تم الگ تلگ ہو جاؤ۔ اب اگلے 3 حصے، یہ چیزیں جو ہیں انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اور اسی لیے میں نے یہ بذات خود یہ سوچا کہ ہم تخصص جب کرائے تو اس کتاب کو، فقہ البیوع کو، تخصص کے نصاب کے اندر شامل کریں۔ یہ میرے خیال سے کہیں بھی نہیں پڑھائی جاتی، اور اس کے نہ پڑھائے جانے کی بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کتاب انتہائی خود مشکل ہے، اس کا سمجھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے زبان چاہیے، الفاظ چاہیے، کچھ نہ کچھ معاشرت اور معیشت سے تعلق چاہیے، تو یہ چیزیں اس کتاب کے لیے لازمی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ اضافی الفاظ جدید عربی کے ہیں، اور اس کی کوئی شرح مارکیٹ کے اندر موجود نہیں ہے۔ جس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے وہ شیخ الاسلام ہے، ان تک ہر کسی کی رسائی نہیں ہے۔ کس جگہ پھنس جائیں تو ان کو فون کر کے بتائے کہ شیخ صاحب سے کیا مطلب ہے، ایسا بھی تو نہیں ہے۔ کیا خیال؟ اگر ان کے پاس مدرسے میں بھی جائے تو وہ ایک ہوتے نہیں، وہ بھی تو وقت دیتے ہیں یا نہیں دیتے وہ بھی قسمت کی باتیں ہیں۔ یہ اس وجہ سے جو ہے نا کافی بڑے دل گردے والا کام، اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے اس کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ باقی آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ کوئی شخص عقل کل نہیں، لازمی نہیں ہے ہر شخص کو ہر بات آتی ہو۔ یہ فقہ البیوع شیخ الاسلام مولانا متقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے، اور اگر آپ البلاغ اٹھائیں گے گزشتہ 1 سال کے یا 2 سالوں کے البلاغ، تو اس میں جگہ جگہ آپ کو مضامین نظر آئیں گے کہ اس کے اندر غلطیاں ہیں، اور وہ غلطیوں کی تصحیح کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ غلطیوں کی تصحیح کرتے چلے جاتے ہیں۔ بھائی لکھ لیتے ہیں، بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی میں نے غلطی کی، تو وہ بھی رجوع کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ تو یہ للہیت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو اپنی غلطی کا پتہ چل جائے تو کھلے دل سے اعتراف کر لو۔ اگر ہم جو ہے نا یہی صفت جو ہمارے اکابر کے اندر موجود ہے، اس صفت کو اپنائیں تو یہ جو ہمارے یہ مناظرے اور ہمارے یہ جھگڑے اور ہمارے یہ اختلاف خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ مفتی صاحب کی باقاعدہ غلطہائے مضامین کے نام سے البلاغ میں مضمون چکتا تھا،
اور اب اس کا نام بدل دیا ہے اصلاح کے نام سے، اصلاح یا اغلاط یا اس طرح کوئی جو ہے عنوان انہیں قائم کیا ہوا۔ ہر مہینے میں جو البلاغ آتا ہے آپ دیکھیں کسی نے کسی مضمون کے اوپر کسی نے کوئی اعتراض کیا ہوگا اور حضرت نے یا تو اس کا جواب دیا ہوگا کہ میری مراد یہاں پر یہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یا تو وضاحت کی ہوگی یا بتایا ہوگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اصلاحی مضامین کے نام سے بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو یہ ہے للہیت، یہ ہے عظمت۔ میں ہماری جو ہے 2018 میں ہم وہاں کے پی کے گئے ہوئے تھے تو مفتی غلام الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، تو چونکہ وہاں پر بھی میرے پاس دارالفتہ کی ذمہ داریاں تھیں تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ حضرت مجھے ایک نصیحت کر دیجئے اس لیے کہ میں دارالفتہ سے وابستہ ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں آپ کو کیا نصیحت کر دوں، لیکن اتنا کہہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی آپ کو اپنے مضمون کے اندر یا اپنے فتوی کے اندر نظر آ جائے تو پھر رجوع کرنے میں تامل سے کام مت لو، بس فوراً رجوع کر لیا۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ تو یہ اس بات کی نشانی ہے اور دلیل ہے کہ کوئی شخص عاقل کل نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے مطالعے میں ہوں گی، ہمارے مطالعے میں نہیں ہوں گی، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمارے مطالعے میں ہیں آپ کے مطالعے میں نہیں۔ تو یہ تکرار کا معاملہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ پوچھیں گے، ہم آپ کو مطمئن کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں جہاں سے بھی ہو مطالعے کا وقت ہمیں ملے یا نہ ملے ہم جو ہے ناغہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے میرے شاگرد ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے سال ہم نے کبھی سبق میں ناغہ کیا ہو، مطالعہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کچھ نہ کچھ ہم نے پڑھا دیا ہے۔ البتہ اگر انہوں نے خود مجھے پکڑ لیا کہ بھئی آج نہیں پڑھنا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور بالکل کھلے دل سے پڑھیں گے اور آپ کو پوری طرح سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ کتاب نصاب کے اندر شامل کیوں ہونے چاہیے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ہدایت کے اندر جو کچھ پڑھا ہے نا، وہی چیزیں آسان اور جدید الفاظ کے اندر سمجھا دیتے ہیں اور کچھ وضاحت کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ ہم نے ابھی تک فقہ پڑھی صرف حنفی، یہ ہمارے ذہن کو وسیع کرنے کے لیے علی مذاہب الاربعہ، دیکھیں فقہ البیوع علی مذاہب الاربعہ، مذاہب اربعہ کم از کم ہم اس سیر و تفریح کرا دیتے ہیں کہ بھئی جس چیز کو جو نام ہم دیتے ہیں مذاہب اربعہ میں اس چیز کا نام کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ اب لازمی نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پر مذہب غیر کی کوئی چیز دیکھی اور پھر اس کے اوپر فتویٰ بھی دے دیا۔ مذہب غیر پر فتویٰ دینے کے لیے غیر لوگوں کی کتابیں ہی دیکھنے ہوں گی، یہاں ہمارے پاس المغنی ہے، دیگر کتابیں ہیں۔ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے آپ کے پاس کوئی شخص کوئی حوالہ لے کر آ جائے امام احمد بن حنبل کا، امام مالک رحمہ اللہ کو، ان کے مسلک کا، تو ان کا فیصلہ ہم اپنے ہدایت سے نہیں کریں گے، ان کا فیصلہ ہم اپنے بدائع و صنائع سے نہیں کریں گے، ان کا فیصلہ ہم کسی اپنی کتاب سے نہیں کریں گے، ان کا فیصلہ ہم ان کی کتابیں دیکھ کر کریں گے کہ واقعتاً یہ بات وہاں موجود بھی ہے کہ نہیں، یہ ان کا مسلک بھی ہے کہ نہیں۔ بھائی باتیں تو امام ابو حنیفہ کی بھی ہے، صاحبین کی بھی ہے، امام ظفر کے بھی ہے، لیکن کیا وہ سارے مفتیٰ بھی ہیں؟ کئی اقوال ایسے ہیں جن میں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم شخصیتوں کو چھوڑ کر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ فتویٰ کن کے قول پر ہے بھائی؟ اور میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کون کون سے ہیں، جگہ بھی بتاؤں گا، عبارتیں بھی بتاؤں گا کہ ان مسائل میں فتویٰ امام ظفر کے قول پر ہے۔ آپ نے امام ابو حنیفہ کو بھی چھوڑ دی، صاحبین کو بھی چھوڑ دیا، اور سب کے پاس کس کے پاس چلے گئے؟ امام ظفر کے پاس چلے گئے۔ اس طرح کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ متقدمین کا کوئی قول نظر ہی نہیں آتا تو متاخرین کے قول پر فتویٰ دینا پڑتا ہے۔ کبھی آپ جو ہے نا حلوائی کے قول پر فتویٰ دیں گے، کبھی آپ ابو حفص کبیر کے قول پر فتویٰ دیں گے، کبھی صغیر کے قول پر فتویٰ دیں گے، کبھی سرخسی کے قول پر فتویٰ دیں گے، کبھی فتح القدیر والے کے قول پر فتویٰ دیں گے، اور یہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو آپ کیا کریں گے؟ چھوڑیں گے۔ یہ کیا ہے؟
اصل میں قوت دلیل کو دیکھا جاتا ہے اور عرف رواج کو دیکھا جاتا ہے. یہ سارے صرف قول کی وجہ سے کہ امام ابو حنیفہ نے اس طرح فرما دیا بس یہ مسئلہ ہے. مسئلہ ایسا لازمی نہیں ہے کہ مسئلہ یہ ہو. ٹھیک ہے, پہلے تو اس قول کی تحقیق کرو کہ واقعتاً وہ قول امام ابو حنیفہ کا ہے بھی کہ نہیں. ثابت ہو جائے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ مفتیٰ بھی ہے کہ نہیں. سمجھے؟ تو ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے, کچھ ذہن کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے. ذہن کے اندر کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ وسعت پیدا ہو جاتی ہے, اور بہت اہمیت کے حامل. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قدیم بیعات کے ساتھ ساتھ جدید بیعات بھی آپ کو بتلاتے ہیں. مثال کے طور پر بیع التعاطی آپ جو کتابوں کے اندر پڑھتے آ رہے ہیں, یہ بیع التعاطی کو اتنی تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر کریں گے کہ ایسی ایسی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. جیسے کہ ان علماء کے تصورات میں ہمارے اس دور کی یہ دنیا نہیں تھی. بہت ساری چیزیں آج بھی ایسی ہے جن کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, اکثریت کو معلوم نہیں ہے. اور وہ چیزیں وجود رکھتی ہے باقاعدہ, اور ان چیزوں سے متعلق بعض دارالفتاؤں میں ان اکابر سے پوچھا بھی جاتا ہے, وہ فتوی بھی دیتے ہیں, تحقیق بھی کرتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو ابھی تک وجود میں نہیں آئی. تو پہلے والے فقہ پڑھ کر یہ موجودہ دور کے آپ احکام بیان کرتے ہیں, تو موجودہ دور کی فقہ پڑھ کر آپ آنے والے دور کے لیے اور ان کی فقہ ان کے احکام کو بیان کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں گے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو دو فائدے اس کے یہ ہو گئے. تیسری بات, جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ اصل چیز مطلوب جو ہوتی ہے مصداق ہے, نام نہیں ہے. تو آپ یہاں ایک چیز کو ایک نام دیتے ہو, بازار میں جا کر اس چیز کا دوسرا نام ہے. اب پوچھتے رہتے ہو دکاندار سے, بھائی وہ چیز دے دو, وہ کہتا ہے یہ کیا ہے یار, حالانکہ وہ چیز سامنے موجود ہوتی ہے, دکان کے اندر موجود ہوتی ہے, لیکن آپ جو نام لے رہے ہیں وہ نام کبھی دکاندار نے سنا ہوا نہیں ہوتا. سمجھ گئے نا؟ اگر آپ خود دکھائیں گے بھائی یہ چیز ہے, تو آپ کو اٹھا کر دے دے گا, کہیں گا یار اس کا تو یہ نام ہے, یہ لے لیتے تو میں آپ کو دے دیتا. سمجھ گئے؟ تو اسی طرح اس کتاب کے ذریعے سے تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ آپ کو جدید نام بھی یہ بتلا دیتا ہے, جدید نام بھی یہ بتلا دیتا ہے. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں آج کل پہلی تجارتیں ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ 3 افراد کے درمیان, 4 افراد کے درمیان شرکت کے یہ اصول ہوتے تھے. ابھی تک آپ نے ہدایت کے اندر پڑھ لیا ہوگا, 2 آدمی ہو شرکت کرے, ایک کی طرف سے پیسے ہو دوسرے کی طرف سے, تیسرے کا تصور نہیں ہے, تیسرے کا تذکرہ ہی نہیں ہے. لیکن آج آپ کو پتہ ہے کہ شرکت کی بنیاد پر جو کام ہوتے ہیں اس میں ہزاروں لوگ بلکہ کروڑوں ہوتے ہیں. بینک جتنا کام کرتے ہیں, بینک میں کتنے لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے؟ لاکھوں کا ہوتا ہے نا. جتنا بڑا بینک ہوتا ہے, جتنا وہ مشہور بینک ہوتا ہے, قابل اعتبار بینک ہوتا ہے, اتنا ہی کیا ہے لوگوں کی اس میں رش لگا ہوا ہوتا ہے, شرکت ہوتی ہے, پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے, سرمایہ لگا ہوا ہوتا ہے. اب یہ پھر افراد کیا, کمپنیاں شرکت کرتی ہے. 2 کمپنیاں ہیں, دونوں جو ہے نا کئی لوگوں نے اس کے اندر پیسے ڈالے, وہ قائم ہو گئے. اب تو ایک تو کمپنی لوگوں کے ساتھ بھی شرکت کرتی ہے اور دوسرے کمپنی کے ساتھ بھی شرکت کرتی ہے. ایک کمپنی کہتی ہے آپ نے صرف کوک تیار کرنا ہے, دوسرا کہتی ہے آپ نے صرف اور صرف مرنڈا تیار کرنا ہے. اب بات سمجھ میں ہی نہیں آئی. اب مشینیں ایک ہے, کاریگر ایک ہے, لیکن ایک کمپنی کے اندر صرف ایک چیز تیار ہوتی ہے, دوسری کمپنی کے اندر دوسری چیز تیار ہوتی ہے. اب ان کمپنیوں کے بھی آپس میں شرکت ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ کے سیل نہ ہو جائے تو ہمارے سیل سے آپ کی نقصان کو پورا کر دیا جائے گا, اور اگر ہمارے سیل نہ ہو جائے تو آپ کے سیل سے ہمارے نقصان کو پورا کر دیا جائے گا. یہ معاہدے ہوتے ہیں, کمپنیوں میں بھی ہوتے ہیں, افراد میں بھی ہوتے ہیں, سمجھ گئے, بینکوں میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے, اور یہ کتاب جو ہے یہ چیزیں آپ کو ایک حد تک سکھائے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تفصیل کے ساتھ بغیر کسی کمی کے اس کو پڑھیں
اور دوسری بات میں اپنی عادت سے متعلق کہہ دوں کہ بھئی درمیان میں فضول قسم کی باتیں نہیں کریں گے، سبق کی پر نظر ہو، ٹھیک ہے؟ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بات سے بات نکل جاتی ہے اور واضح نصیحت تک پہنچتی ہے، وہ میری عادت نہیں ہے۔ آپ سب بڑے ہیں، شاید مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہو، سمجھ رہے ہو؟ آپ ان سے نصیحتوں کے محتاج نہیں ہے، خود اپنے اچھائی اور برائی کو سمجھ لیتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا اور آپ کا تعلق صرف سبق کا ہوگا، سبق یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے اور سننا ہے، سنانا ہے، سمجھے؟ حاضری کا اہتمام کرو گے اور اس کے اندر کوئی کمی کسی کے ساتھ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر لی جائے گی، سمجھ رہے ہو نا؟ آپ کی عظمت یہی ہے کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ دیا جائے۔ شکایتیں بچوں کی ہوتی ہے، بڑوں کی نہیں ہوتی، کیونکہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ شکایت کا موقع نہیں دیتے۔ آپ اپنے آپ کو خود عزت دیں گے تو سب آپ کو عزت دیں گے، اور جو آپ کو عزت نہیں دیں گے تو کوئی بھی عزت نہیں دے گا۔ دیکھو قرآن پاک میں عجیب، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، جو خود کو پہچانے نہیں، جو خود اپنی ذات سے بھی وقوف ہو، تو وہ سچائی کو قبول کرنے سے کیا رہتا ہے؟ بے وقوف بنا رہتا ہے۔ لہذا آپ اپنے ذات سے متعلق، اپنے عظمت، اپنے آپ علماء ہیں، اپنے اس شان کا لحاظ خود رکھیں، ٹھیک ہے؟ ناپسندیدہ قسم کی باتیں، گالم گلوچ، لڑائیں جھگڑے، اس کلاس کے اندر کچھ بھی کرو، لیکن کیا ہے؟ باہر نہیں۔ مثال کے طور پر اگر استاد نہیں ہے، چھٹی کا وقت ہے، آپ بیچ میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں، مسئلہ نہیں، لیکن جیسے باہر نکل جاؤ تو گویا کہ دنیا کا سارا بوجھ آپ کے سر پر آپ پڑا، اور اب جو ہے نا سنبھل کر چلنا، ٹھیک ہے؟ وہ مفتی نظام الدین شاہ مزئی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے شکایت لگائی کہ یہ مولوی حضرات جو ہے نا مسجد کے اندر بیٹھ کر ایسی گپے لگاتے ہیں تو جو باہر کے لوگ اس کو کفر سمجھیں گے۔ کیا سمجھیں گے؟ مولوی حضرات مسجد کے اندر جو باتیں کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، اگر یہ باہر کا کوئی آدمی سنے گا تو کون پکڑے گا کہ مسجد اور یہ باتیں؟ لیکن شیخ صاحب نے کہا کہ بھئی ہماری تو یہی ایک جگہ ہے، ہماری تو یہی ایک جگہ ہے، باہر تو ہم بتکلف شیخ بنے ہوئے ہوتے ہیں، مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور کیا پتہ نہیں کیا کچھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ یہ چیزیں خود اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہے، ٹھیک؟ اپنا لحاظ، اپنی عزت خود رکھیں، انشاءاللہ آپ کا وقت بھی ضائع نہیں جائے گا اور آپ باعزت بھی رہیں گے۔ ابھی یہ کتاب ہم پڑھیں گے، مقدمہ۔ الباب الاول فی حقیقت البیع وطرق انعقادہ، تعریف البیع ورکنہ واحکام الایجاب والقبول۔ المبحث الاول فی تعریف البیع ورکنہ۔ تعریف البیع، دیکھیں آپ نے مختلف کتابوں کے اندر بیع کی تعریف پڑھی ہے، لیکن یہ جدید انداز سے آپ کو سمجھاتے ہیں اور اس سے استنباطات کرتے ہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ کس طرح استنباط ہوتا ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں البیع والشراء فی اللغۃ یطلق علی کل مبادلہ، بیع و شراء دونوں الفاظ مترادف ہے اور متضاد ہے، بیع بھی متضاد ہے اور شراء بھی، ٹھیک ہے؟ اور آپس میں ان کی نسبت ترادف کی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ کہتے ہیں یطلق علی کل مبادلۃ، ہر مبادلے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، سواء اکان مبادلۃ للمال بالمال او من غیرہ، چاہے مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہو یا غیر مال کا تبادلہ غیر مال کے ساتھ ہو یا غیر مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہو، تین صورتیں ہو سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے بیع و شراء۔ کیا کہتے ہیں؟ لغت کے اعتبار سے اس کو بیع بھی کہا جا سکتا ہے، شراء بھی کہا جا سکتا ہے۔ شراء کا مطلب خریدنا بھی ہے، فروخت کرنا بھی ہے، بیع کا مطلب بھی خریدنا اور فروخت کرنا دونوں ہے، لیکن کسی کا اطلاق زیادہ تر کس پر ہوتا ہے؟ شراء کا زیادہ تر خریدنے پر، اور بیع کا زیادہ تر اطلاق فروخت کرنے پر ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ خریدار کو مشتری کہا جاتا ہے اور بیچنے والے کو بائع کہا جاتا ہے، ورنہ لغوی اعتبار سے تو ایک جیسے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ لیکن فرق کرنے کے لیے زیادہ تر استعمال کی بنا پر جو ہے
ان کا استعمال اس طرح ہوتا ہے. کہتے ہیں سواء اکان مبادلۃ بالمال بالمال ام بغیرہ، چاہے مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہو یا مال کا تبادلہ مال کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ ہو. اب مال کا تبادلہ غیر مال کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر مال بعض چیزیں ایسی ہیں جو ٹوس وجود رکھتی ہیں لیکن اس کے باوجود شریعت نے اس کو مال نہیں سمجھا. جیسے خنزیر ہے بھائی، سمجھ گئے، میتہ ہے، ٹھیک ہے، بیع المیتہ کیا ہے؟ باطل ہے نا. باطل کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ مال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مال نہیں ہے. تو یہ مبادلۃ المال بغیر مال ہو گیا، مبادلۃ المال بغیر مال ہو گیا. اب جائز و ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، یا لغوی معنی بتا رہے. کیا بتا رہے؟ حکم نہیں لگا رہا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ بیع و شراء کس کو کہتے ہیں؟ مبادلۃ المال بالمال اور مبادلۃ المال بغیر المال. مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہو یا مال کا تبادلہ غیر مال کے ساتھ ہو. اس کو لغت کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ بیع و شراء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بیع و شراء کہتے ہیں. کہتے ہیں وَلِذَلِكَ أَشَارَ الْعَلَّامَةُ علی حیدر. یہ علی حیدر جو ہے نیچے خود حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے درر الحکام شرح مجلۃ الاحکام. یہ ایک کتاب کی مصنف ہے. آپ جب تحقیق کریں گے نا تو اس کی بھی تحقیق کرنی ہے علی حیدر کی، ٹھیک ہے. اس کا بھی نام کو ہی تلاش کر لیں اور جو ہے اپنے کاپی کے اندر اس کو بھی نوٹ کر لیں. کہتے ہیں وَلِذَلِكَ أَشَارَ الْعَلَّامَةُ علی حیدر إِلَىٰ أَنَّ مَعْنَاهُ اللُّغْوِي مُبَادَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ. چیز کا تبادلہ چیز کے ساتھ، اب وہ چیز مال ہو یا مال نہ ہو، کیونکہ چیز کا اطلاق تو ہر موجود پر ہوتا ہے، ہر موجود پر چیز کا شے کا اطلاق ہوتا ہے. اب معدوم پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ علم کلام کے طویل بحث ہے کہ معدوم چیز کو شے کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا. کوئی کہتا ہے ہو کہا جا سکتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں کہا جا سکتا، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن موجود چیز کو تو شے کہا جاتا ہے بالاتفاق. اب وہ مال کی حیثیت وہ چیز رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. لہذا مبادلۃ الشیء بالشیء کا لفظ بولنا یہ زیادہ عام ہے مبادلۃ المال بالمال کے لفظ. اس لیے بعض چیزیں شے تو ہیں مال نہیں، تو مبادلۃ المال بالمال والی تعریف ان کے اوپر صادق نہیں آتی. لیکن مبادلۃ الشیء بالشیء یہ تعریف مال اور غیر مال تمام چیزوں کی تبادلے کے اوپر صادق آتی ہے. لہٰذا یہ کیا ہے؟ عام ہے. سمجھ گئے؟ وَذَكَرُوا أَنَّ الْبَيْعَ مُشْتَقٌ مِّنَ الْبَاعِ. علماء نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ لفظ بیع یہ باع سے مشتق. باع کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ باع. کون بتائے گا؟ فضل اعمال والے نہیں بتا سکتے. وہ جو مشہور حدیث ہے کہ جو بندہ میرے طرف ایک بالش قریب آتا ہے میں اس کی طرف ایک باغ قریب آتا ہوں. میں اس کے باغ بھائی اس کو کہتے ہیں. یہ بازو یہاں سے پورا جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ باغ کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ یا اس سے مطلق ہاتھ مراد ہے، مطلق ہاتھ مراد ہے تو کہتے ہیں وَذَكَرُوا أَنَّ الْبَيْعَ مُشْتَقٌ مِّنَ الْبَاعِ. علماء نے ذکر کیا ہے کہ بیع باع سے مشتق ہے. کیوں؟ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ يَمُدُّ بَاعَهُ. اس لیے کہ متعاقدین میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے. ایک پیسہ دینے کے لیے اور دوسرے کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ تو یہ کیا ہے؟ یمد کل احد الغیر باعہ. ہر ایک جو ہے نا غیر کی طرف کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے. اس وجہ سے اس کو بیع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بیع کہتے ہیں. للأخذ والإعطاء، لینے دینے کے لیے، پیسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، دینے کے لیے بھی ہاتھ بڑھایا. چیز لینے کے لیے بھی ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے اور چیز دینے کے لیے بھی. تو اس وجہ سے لوگ بعض حضرات نے کیا فرمایا کہ یہ باع سے مشتق ہے. ٹھیک ہے. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَانْ يُبَايِعَ الصَّاحِبُ.
گویا کہ ہر ایک اپنے ساتھی کے ہاتھ پر بے کرتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے۔ اچھا، یبایع کا ترجمہ کر رہا ہے ان یصافحہ عند البیع، گویا کہ مصافحہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ ملا رہے ہیں۔ ولذلک یسمى صفقۃ، یہی وجہ ہے کہ بیع کو کیا کہتے ہیں؟ صفقہ بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ صفقہ بھی کیا ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کو کہتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں، اگر عورت، وہ نماز کی بات ہے نا، ایک آدمی سامنے سے گزر رہا ہو، نمازی اس کو روکنا چاہے تو ہاتھ سے بھی روک سکتا ہے، سبحان اللہ کہہ کر بھی روک سکتا ہے۔ اگر امام کو لقمہ دینا ہو تو سبحان اللہ وغیرہ کہہ کر کیا ہے؟ دے سکتے۔ لیکن اگر خاتون ہو تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہے وہ کیا ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ۔ اب سمجھ گئے؟ اب مشرع، یہاں تک ہو گئی لغوی تحقیق کس کی؟ بیع و شراء کی۔ بھائی قرآن پاک میں اس کی طویل باتیں ہیں، یہ الفاظ قرآن پاک کے اندر کیا ہے؟ استعمال ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر وہاں جائیں گے نا تو یہ کتاب 2 سالوں میں بھی ختم نہیں ہو سکی۔ اب مشرع فقد خص من معناه اللغوی العام فجعله مقصورا على مبادلة المال بالمال على وجه الذي ينتقل به ملکیت البدلین شرعا۔ کہتے ہیں لغوی معنی چونکہ اندر عموم ہے نا، اس عام معنی کے اندر تھوڑی سی تخصیص پیدا کر دی گئی، اس کو خاص کر دیا گیا، تو لغوی معنی سے شرعی معنی بن گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہر اصطلاحی معنی کے اندر لغوی معنی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اصول فقہ میں آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہوگا، اب بات سمجھ میں نہیں ہے تو لغوی معنی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب کبھی لغوی معنی وسیع ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا خاص کرنا پڑتا ہے، اب بات سمجھیں، کبھی وہ مخصوص ہوتا ہے، عام کرنا پڑتا ہے۔ کوئی نہ کوئی لغوی معنی کی بو اصطلاحی معنی کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے تو کہتے ہیں فقد خص، شریعت نے اس کو کیا کر دیا؟ خاص کیا۔ من معناه اللغوی العام، اس کے معنی لغوی جو کہ عام ہے۔ فجعله مقصورا على مبادلة المال بالمال، لہذا اس کو مقصور بنا دیا، اس کو محدود کر دیا مبادلۃ المال بالمال کے ساتھ، على وجه الذي ينتقل به ملکیت البدلین شرعا، کہ اس طور پر مبادلہ مال پایا جائے جس کی وجہ سے ملکیت بھی دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے۔ یہ تبادلہ اس بنا پر نہ ہو، آپ نے مجھ سے موبائل لے لیا، میں چیک کرتا ہوں، میں نے آپ کا بھی موبائل لے لیا بھائی، ٹھیک ہے، میں نے کہا چلو میرا، آپ اپنا موبائل مجھے دکھائیں، آپ نے میرا موبائل لے لیا دیکھنے کے لیے، اس میں نہ ملکیت آپ کی طرف منتقل ہوئی نہ آپ کے موبائل کی ملکیت میری طرف منتقل ہوئی، تو مبادلہ تو پایا گیا نہیں؟ پایا گیا مبادلہ تو، لیکن ملکیت منتقل نہیں ہوئی۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے تو کہتے ہیں شریعت میں ایسا مبادلہ جس کی وجہ سے ملکیت کے اندر بھی انتقال لازم آ جائے۔ اگر آپ نے مجھ سے موبائل خرید لیا، موبائل کے بدلے میں پیسوں کے بدلے میں، اب آپ نے پیسے دے دیے، لے لیے، اب بس میں نے موبائل دے دیا یا لے لیا، بات سمجھ میں نہیں ہے تو میں اس کا مالک، آپ پیسوں کے مالک بن گئے، یہ ہو گئی کیا؟ بے شرعی طور پر، کیا؟ کیونکہ ملکیت منتقل ہو گئی، کیونکہ کیا ہو گئی؟ اب سمجھ گئے لغوی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے بے و شراء کو سمجھ گئے؟ وما ذکرنا من تعریفی فی الشریعہ تعریف للبیع الصحیح، آپ نے مختلف کتابوں کے اندر پڑھ لیا ہے، خدوری سے شروع کر کے ہدایت تک پڑھتے آ رہے ہیں کہ بیع کی کئی قسمیں، ثمن کے اعتبار سے بھی کئی قسمیں ہیں اور مبیع کے اعتبار سے بھی کئی قسمیں ہیں، نفس بیع کے اعتبار سے بھی کئی قسمیں ہیں، کوئی بیع صحیح ہے، کوئی نافذ ہے، کوئی موقوف ہے، کوئی باطل ہے، کوئی فاسد ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہاں حضرت کہتے ہیں
ہم نے جو تعریف بیان کر دی آپ کے سامنے، یہ بیع صحیح جس کو بیع نافذ کہتے ہیں اس کی ہے، بیع صحیح جس کو بیع نافذ کہتے ہیں اسی کی ہے۔ اب بات سمجھ۔ اما البیع الباطل، جہاں تک بات ہے کس کی؟ بیع باطل کی، فلیس بیعا فی اصطلاح الشرع، شریعت میں اس کو بیع کہا جاتا ہے ہی نہیں، شریعت میں اس کو بیع، آپ نے کتابوں کے اندر پڑھ لیا ہوگا نا، خنزیر کی بیع اور میتہ کی بیع، آزاد اور حر کی بیع باطل ہے، پڑھ لیا ہے نا۔ وہاں پر بیع کا لفظ استعمال ہوتا ہی نہیں ہوتا، تو یہ کیوں کہہ رہے کہ بیع باطل کو بیع نہیں کہا جاتا؟ ہاں وہ لغوی اعتبار سے بیع ہے، شریعت کے اعتبار سے بیع نہیں۔ وَإِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْبَيْعِ بِالْمَعْنَى اللُّغْوِي، کہتے ہیں ان کے اوپر جو بیع کا اطلاق ہوتا بھی ہے تو لغوی معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے، شرعی معنی کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ اما بیع الفاسد، بیع الفاسد کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جو اصلاً تو صحیح ہو لیکن وصفاً صحیح نہ ہو، ایک چیز ہے اس کا خریدنا بیچنا سب جائز ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے ایک ایسی شرط لگائی ہے جو مقتضی عقد کے خلاف ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی تو کہتے ہیں وہ بیع فاسد شرعی تعریف کے اندر بیع فاسد شامل ہے، کیوں؟ فهو داخل فی تعریف البیع، کہتے ہیں وہ بیع کی تعریف کے اندر داخل ہے، بیع سے بیع شرعی، بیع شرعی کی تعریف میں داخل ہے، کیوں؟ لأن الشرع قد اثبت له بعض الاحکام عند بعض الفقهاء، اس لیے کہ بعض فقہا کے نزدیک بیع فاسد کے احکام بھی ثابت ہیں، شریعت نے بیع فاسد کے احکام کو بھی بیان کر دیا ہے، کیا ہی نہیں کیا؟ بیع فاسد میں اگر آپ مبیع کے اوپر قبضہ کر لیں گے تو مالک بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ مالک بن جائیں گے، اگر وہ ضائع ہو جائے تو آپ تاوان آپ کے اوپر ہوگا، تو یہ پتہ چلا کہ بیع فاسد حکم رکھتا ہے، بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ لہذا بیع فاسد شرعی بیع کے اندر ومنہم الحنفیہ، جن لوگوں نے بیع فاسد کو بیع شرعی کے اندر داخل مانا ہے ان میں سے کون ہے؟ حنفیہ بھی ہے، حنفیہ بھی ہے۔ اب میں نے آپ کو مثال بیان کر دیا کہ حنفیہ نے بیع فاسد کا حکم بیان کیا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کیا ہے؟ بیع ہے تب اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ بیع ہی نہ ہوتی تو حکم۔ مثل انتقال ملک المبیع الی المشتری بعد القبض، خود وہ مثال آ گئی کہ مبیع کی ملکیت مشتری کی طرف منتقل ہو جاتی ہے بعد القبض، جب مشتری مبیع کے اوپر قبضہ کرے گا تو مالک بھی بن جائے گا، ہاں قبضہ نہیں کرے گا تو مالک نہیں بنے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِلْكًا خَبِيثًا، اگرچہ وہ ملک کیا ہوتی ہے؟ ملک خبیث ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ بیع کو کیا کر دیں؟ توڑ دیں، ہر ایک کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے کہ بیع کو توڑ دے، بات سمجھ میں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ملک خبیث۔ وہ ثبوت بعض الاحکام، احکام الملک، اور ملک کے بعض احکام کو ثبوت، مثل نفاذ البیع من المشتری، کہ مشتری کی طرف سے بیع نافذ ہو جاتی، ٹھیک ہے، کما سیأتی فی موضعہ انشاءاللہ تعالی، جیسے کہ بیع فاسد کے باعث میں پوری تفصیلات کے ساتھ آئی۔ اما القرض فلا یقصد به المبادلہ، قرض بھی آپ کسی کو دیتے ہیں، آج آپ نے کسی کو 1000 روپے دیے، وہ آپ کو کس زمانے میں 1000 روپے واپس کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو مبادلہ تو پایا گیا، مبادلہ تو پایا گیا، یہ اس کا حکم۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ تَبَرُّعٌ ابتداءً، ابتدا کے اعتبار سے یہ تبرع ہے، احسان ہے، اچھائی ہے، بلائی ہے، وَمُعَاوَضَةٌ انتہاءً، اور انتہا کے اعتبار سے معاوضہ ہے کہ بعد میں پھر اس کا بدل دینا پڑتا ہے۔ اب بات سمجھیں نا؟ فَلَيْسَ مُبَادِلَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَخَرَجَ مِنْ تَعْرِيفِ الْفِقْهِ، لہذا یہ ہر اعتبار سے مبادلہ نہیں، شروع کے اعتبار سے دیکھو تبرع ہے، انتہا کے اعتبار سے دیکھو تو تبادلہ ہے، لہذا جب تک ابتداءً اور انتہاءً تبادلہ نہ پایا جائے تب تک وہ بیع کی تعریف میں شامل ہے۔ تو قرض کے اندر انتہاءً مبادلہ پایا جاتا ہے، ابتداءً نہیں پایا جاتا، لہٰذا یہ بیع کے اندر شامل نہیں ہوگا۔
اب بات سمجھ میں؟ فخرج من تعریف البیع، لہذا یہ بیع کی تعریف سے نکل گیا۔ نمبر 2 تعریف المال، پڑھوں یا بس کر؟ ٹائم کیا ہوا؟ کتنا ٹائم ہو گیا پڑھتے پڑھتے؟ چلے صحیح، کافی سمجھ گیا انشاءاللہ۔ اس کو آگے سمجھ کر رہے ہو نا؟ کوئی اشکال تو نہیں ہے کسی کو؟ میری زبان سب کو سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں آپ کو حضرت